بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کے استقبال کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جوں جوں رمضان کے دن قریب آتے جاتے، رحمت الہی کے اشتیاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی۔ رمضان سے 2 ماہ پہلے رجب کے مہینے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا تذکرہ شروع کر دیتے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما۔ ناظرین کرام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر جاتے۔ ناظرین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں محسوس ہوتا گویا آپ مسلسل روزے رکھتے چلے جائیں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہمیں لگتا کہ آپ اور زیادہ روزے نہ رکھیں گے۔ آپ بیان فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے۔ ناظرین کرام، یہ بھی استقبال رمضان کا ایک طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کی تیاری کے پیش نظر نفلی روزے رکھتے اور روزے رکھتے رکھتے ہی رمضان کے مبارک ایام میں داخل ہو جاتے۔ حدیث کے ان الفاظ سے یہ غلط فہمی نہیں لگنی چاہیے کہ گویا آپ شعبان کے بھی مکمل دنوں کے روزے رکھتے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ شعبان میں بکثرت نفلی روزے رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے شعبان کے اول میں کچھ روزے رکھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم افطار کے دن تمام کر لو تو 2 دن روزے رکھو۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے، لیکن اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے تھے کہ ماہ رمضان کی انفرادیت عظمت قائم رہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، یعنی رمضان سے 1-2 دن قبل روزہ نہ رکھا جائے۔ بعض روایات کے مطابق شعبان کے نصف آخر میں روزہ نہ رکھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدھا شعبان گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھو۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارکہ یہ تھی کہ شعبان کے مہینوں کو رمضان میں داخل ہونے کے لیے روحانی اور اخلاقی تربیت کرتے ہوئے گزارا جائے، لیکن رمضان کی آمد سے قبل روزے رکھنے چھوڑ دیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرحت اور صحت مندی کے ساتھ رمضان میں داخل ہوا جا سکے گا۔ شعبان کے دن رمضان کے انتظار میں گن گن کر بھی سرکار گزارا کرتے تھے۔ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ روزہ حلال کے پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث سے بھی یہ مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھا کرو۔ ناظرین کرام، رمضان کی آمد کا اعلان اور ایک جامع خطاب۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو واضح فرمایا اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرما دیے ہیں اور اس رات کو قیام کا ثواب بھی بہت زیادہ لکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسا عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا
ہوگا وہ ایسا ہی ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا حصہ اول رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کا چاند دیکھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔